اور اس ماہ مبارک میں پوری دنیا کے فرزندان اسلام سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالک حساب بنایا ہوا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ احباب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو گویا سال کا جو اختتام ہے وہ بھی قربانی پر ہے، اور جو نئے سال کا آغاز ہے وہ بھی قربانی پر ہے۔ سال کے اختتام میں ہم جانور قربان کرتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطور، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر اپنا تن من دھن، یعنی جو کچھ بھی آپ کی جھولی میں تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جھولی کو جھاڑ کے عرض کیا، مالک اب تو راضی ہے۔ اور اسی منظر کشی کرتے ہوئے مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کچھ یوں نقشہ کھینچتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خواب، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انی اذبحک، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ آقا صبر حسین کا صبر تو دیکھیے، 6 مہینے کا علی اصغر ہاتھوں میں راہ خدا میں قربان کیا۔ آج جب بچے جوان ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں کتنے کتنے ارمان ہوتے ہیں بچوں کے لیے، میرا بچہ بڑا ہوگا، دولہا بنے گا، گھوڑی پہ سوار ہوگا، جب دلہن کو لے کے گھر آئے گا کیسا خوبصورت لگے گا۔ ہر ماں باپ کے دل میں یہ ارمان ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں آقا صفی حسین کے آنے بیت کے ایک ایک پھول کے میرے امام حسین نے اپنے نوجوان شہزادے حضرت امام علی اکبر کو تیار کیا، دولہا بنایا، سر پہ امامہ شریف باندھا، گھوڑے پہ سوار کر کے سوئے مقتل روانہ کر دیا۔ پتہ ہے میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا، جذبہ ہو تو ایسا ہو، اعتقاد ہو رب کی رضا کے لیے تو ایسا ہو۔ صاحب جب ایسا اعتقاد ہوگا، جذبہ ہوگا، رب تعالیٰ پھر پھل بھی کتنا بڑا لگاتا ہے، قیامت تک حسین حسین ہوتی رہے گی۔ حسین نے اپنا تن من دھن اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا، قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کے شہزادوں کا نام سورج کی طرح اسی طرح نام ان کا چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ فلسفہ ہے علامہ اقبال
علی رحمہ کا۔ آج ہم بطور خاص داماد رسول، خلیفۃ الرسول، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور آخر میں چونکہ جشن آزادی ہے 14 اگست کے حوالے سے میں کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی رب تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی سخاوت اور حیا بہت مشہور ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام سیوطی وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 75 بار زیارت کی ہے، جاگتی آنکھوں سے، جنہوں نے جاگتے ہوئے اینا حضور کو دیکھا ہے، انہاں سوتے ہوئے کتنی بار دیکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم نے اسے نقل کیا اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اسے لکھا کہ جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے جہاں اور بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، ان میں سے ایک بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ پانی تو تھا مگر وہ پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو ایک دن حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم موج میں آ گئے اور اپنے صحابہ کرام کو فرمانے لگے کہ ہم جنت بیچنا چاہتے ہیں، کوئی جنت کا خریدار ہے؟ ہم کنویں کے بدلے جنت بیچنا چاہتے ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے نا نبی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر مالک ہے تو پھر دیا کیا ہے؟ بھائی چیز تو کوئی دیتا نہیں ہے، ہمیشہ اپنی چیز ہو تو دیتا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں اتنی سستی جنت کیوں بیچتی؟ میں نے کہا مالک ہے، چاہے کچھ دے دے، تمہیں تو اعتراض ہونا چاہیے ہی نہیں۔ مالک نے آپ نے بنایا ہے، موج میں آئے، فرمایا ہم جنت بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہے خریدار؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، حضور غلام حاضر ہے، گئے، جو میٹھا کنواں تھا ایک ہی تھا، وہ یہودی کی ملکیت تھا، وہاں پر گئے دیکھا عرش لگا ہوا ہے، یہودیوں کا پانی بھر رہے ہیں، مسلمان پیچھے کھڑے ہیں، مسلمانوں کی باری بڑی دیر کے بعد آتی تھی، بڑی بڑی دیر کے بعد پانی لینے کے لیے ان کی باری آتی تھی۔ عثمان غنی گئے، فرمانے لگے ہو یہودیوں، تسی مسلمانوں کو پانی کیوں نہیں بھرن دے رہے؟ یہودی کہنے لگے ایسی گل ہے تے تسی جناب کنواں مول خرید لو تاکہ آبادی ختم ہو جائے۔ آپ نے یہ کیا تمہارے سماج میں کتنے پیسے لینے نے کنویں دے؟ کہتے جی اینے پیسے، سنا بھر پیسے جو چلی اس طرح آج تو بات کنویں دے نظر نہ آئی۔ وہ یہودی سمجھتا تھا کہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور بیچارے بالکل غریب ہیں، ماڑے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ بھوکے رہے مسلمان ہیں، انہاں کو کی ہے۔ لیکن عثمان غنی جلدی پشتی امیر تھے،
اسی امیر تھے، آپ نے بڑا دیا ہوا تھا. فرمایا پھاڑ پیسے کہ آج تو بعد نظر نہ آئی، آج کے بعد اس کنویں پر قبضہ ہے حضور جانے جانا کا. سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، آج کے بعد اس کنویں پر زہرا کے بابا کے غلاموں کا قبضہ ہے. فرمایا یہودی بھی آ کے پانی بھریں مگر تمیز کے ساتھ آئیں، طریقے سے آئیں، پانی بھریں، کیونکہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو رحمت للعالمین ہے. ہم کسی کو منع نہیں کرتے، آئیں مگر طریقے سے آئیں. لو جی کنواں خرید کر عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے دیکھا، مسکرا دیے. فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے، جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے. فرمایا ہم نے عثمان کو جنت بیچ دی اور عثمان نے خرید لی. عثمان غنی ابتدائے اسلام میں ہی حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. چوتھا نمبر آپ کا ہے مسلمان ہونے کا. چوتھا نمبر آپ کا ہے، ایک خاتون ہے، وہ حضور کا ذکر سن کر تو آپ کو حضور کے بارے میں بتاتی ہے کہ حضور کا انداز تبلیغ ایسا ہے. وہ آپ کو حضور کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جیڑا بھی بندہ اس ٹائم جو عثمان غنی ہلے مسلمان نہیں ہوئے، اس کو پہلے 3 مسلمان ہوئے، بالکل ابتدائی اسلام تھی. جیڑا بندہ بھی حضور کے بارے گل کرتا ہے، کسی کو بریفک دیتا ہے، سب تو پہلا جملہ آپ بولتا ہے کہ خدا کی قسمیں میں آج تک ایسا سونا کو دیکھا ہی کوئی. پہلا جملہ نہیں آپ کہ جدو پیارا بولتا ہے نا تھوڑی چلتے ہیں، منہ جو نور نکلتا ہے سامنے والی دیوار کے نور کا عکس پہنتا ہے. اللہ اکبر. عثمان غنی خود بڑے سونے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان ہونے سے پہلے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھتے تھے، پردہ کرتے تھے، اتنے سونے تھے. دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ کیا وہ محبوب ہم سے بھی سونا ہے، کیا وہ ہم سے بھی سونا ہے. بس اسی کو مائزہ تبلیغ کر رہی ہے، حضور کے بارے میں بتا رہی ہے، بڑی فکر دے رہی ہے. عثمان غنی اسی سوچ میں متفکر ہے، متعجب ہے، سوچ رہے ہیں حضور کے حسن کے بارے میں، حضور کے جمال کے بارے میں، رخ الدہا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اسی سوچ میں گم تھے، کھڑے تھے، مستغرب تھے کہ پاس سے صدیق اکبر گزرے. یار ایسے دروچی حاصل ہوئی تاکہ آپ کو دیکھ کچھ میرا ملک بڑے بیان کرنے کا. نہیں تو ہم بھی بند کر کے جماعت بھی کر دیتے. کون سی پریشانی ہے؟ تو ذرا جا کے بولو کہ پتہ لگے میرے سامنے تو دیوانے بیٹھے ہیں. آج ویسے بھی جشن غازی دن ہے 14 اگست کا، ٹھیک ہے جی؟ ذرا بولو سبحان اللہ. کم سے کم آپ کا معیار لیول رکھو بولنے کا، تاکہ میں تم کو سنا سکا پیاری پیاری گلا. اللہ اکبر. اچھا جی، بات ہو رہی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سوچتے ہیں کیا وہ محبوب ہم سے بھی سونا ہے؟ آپ پہلے مسلمان ہونے سے پہلے نقاب اوڑھتے ہیں، جی حجاب کرتے ہیں، لیکن جب مائیں صاحبہ تبلیغ کر رہی ہے، حضور کے بارے میں بتا رہی ہے، آپ حضور کے حسن کے بارے میں مستغرب ہیں. اسی سوچ میں تمہیں پاس سے صدیق اکبر گزرے. صدیق اکبر نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کہاں گم ہو؟ عثمان کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دی ہے، جو شخص ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، اور وہ سونا بڑی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرتا ہے. صدیق اکبر کہنے لگے عثمان تم نے نام سنا ہے، ہم نے محبوب سے ملاقات کی ہوئی ہے، آؤ تمہیں بھی لے چلتے ہیں.
کہ سرکار نے فرمایا جڑے بندے نے میری امت چو میری امت کا سب تو امیر ترین شخص دیکھنا ہوئے وہ عثمان غنی کو دیکھنے سبحان اللہ حضور کی امت کا سب سے امیر ترین شخص کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور غنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب مال تھے. آپ نے آپ بڑا مال دیا ہوا تھا, بڑے دولت سے نوازا ہوا تھا. یہاں میں ایک عقیدے کے بارے میں بات کرتا چلوں تاکہ کچھ لوگ ہیں جو کم علمی کے باعث اپنی کم علمی کے باعث اہل سنت و جماعت کے عشاق کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, علی حجویری داتا تو نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں. آپ ذرا اپنے میرے طرف توجہ رکھیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہ دیکھیں اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. قرآن پاک آپ نے اس کے آغاز میں اکثر اللہ پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں, اسماء الحسنی اکثر قرآن پاک کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں. نہیں تو آپ اگر مارکیٹ سے کتاب لے سکتے ہیں, اس کے اندر اللہ پاک کے تمام اسماء الحسنی موجود ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں لفظ داتا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں لفظ داتا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور ویسے بھی داتا فارسی کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ عربی زبان میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, جو اسماء الحسنی ہیں وہ یہ ہیں الجبار, القہار, الرحمن, الرحیم, الکریم, القادر, المتین. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء نام ہیں اور ان ناموں میں داتا کا لفظ نہیں ہے. جی, داتا کا معنی ہے دینے والا, عطا کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں وہ ہیں الملک, القدوس, المہیمن, المؤمن, العزیز, الجبار, المتکبر. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں, اسماء حسنی ہیں. اس میں کوئی لفظ داتا ہے نہیں آیا. اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام داتا ہوتا پھر وہ لفظ داتا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ یا کسی آدمی کے ساتھ منسوب ہوتا پھر تو کوئی بات عقل میں آتی تھی کہ شرک ہو رہا ہے. پھر بعد میں سوچا جاتا, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. میں کہا یہ نام مانو, ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں, شاید کہ تمہارے دل میں اتر جائے میری بات. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی داتا نہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک نام اکبر ہے. کیا جی؟ اونچی بات سے بولیے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام اکبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اکبر بھی نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کوئی ان لوگوں میں اکبر نامی شخص ہو, اگر نہیں تو کئی لوگوں کے نام ہیں اکبر, محمد اکبر, اللہ اکبر. یہ تو اللہ کا نام ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جی, ایک نام ہے اللہ کا اعظم. اس کا
اچھا جی کرتے ساری موج نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ عثمان غنی کو جنت بیچی ہے. ایک مرتبہ بیچی ہے 9 کروڑ کے عوض، اور ایک مرتبہ بیچی ہے جب عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. 2 مرتبہ بیچی. اور ایک بار حضور موج میں آئے، فرمانے لگے ابو بکر فی الجنہ. ایسے ہی اونچی بات سنو. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید فی الجنہ. حضور موج میں آئے اور ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کرام کو سنا کھڑے ہو جاؤ. سنا جن نے جنتی دیکھنے ہوں میرے 10 صحابہ کو دیکھ لیں. دنیا میں چلتے پھرتے جنتی. اللہ اکبر. اور جب حضور معراج پر گئے، معراج سے واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال کہاں ہے؟ عرض کیا بندہ نواز بلال باہر ہے. بلایا گیا. بلال حبشی آئے. لبیک یا رسول اللہ. حضور حکم ارشاد فرمائیے غلام حاضر ہے. فرمایا بلال رات ہم معراج پر گئے تھے، ہم نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے. عرض کیا بندہ نواز بلال تو مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا، فرش پہ چل رہا تھا، آپ نے عرش میں جا کر جنت کے اندر بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی. فرمایا بلال یہ ہماری قوت ثبات ہے، یہ ہماری قوت ثبات ہے. میں نے کہا اگر بلال چلے مکے کی گلیوں میں اور حضور جانے جانا جنت میں اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن لے تو آپ کو مبارک ہو. جتنے غلام حضور کے یہاں آئے ہیں میرے نبی جانتے ہیں یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کے میرے نبی کی شان میں سبحان اللہ بول رہے ہو، یہ بھی میرے نبی کو بتائیے کون کون بول رہا ہے. اور جو تم میرے نبی کی شان میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہو یہ بھی حضور سنتے ہیں. اگر بلال حبشی کی آواز سن سکتے ہیں، قدموں کی آہٹ کی آواز، تو میرے آقا آپ کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. یہ کون سا مشکل ہے؟ یہ کون سا مشکل ہے جناب؟ اللہ اکبر. لو یہ ٹائم قریب ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف، بلکہ ختم کیا یہ جو موضوع ہے اس کو اختتام اور جشن آزادی کے بارے میں چند کلمات آپ کی گوش گزار کر کے نشست کو میں کلوز کر دوں گا. اختتام پذیر ہو جائے گی. میں وضاحت کے اندر نہیں جاؤں گا. میں صرف اور صرف جو مدعا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یاد رکھیے کہ میرے داتا کو داتا میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. جی یہ خود بخود نہیں بنے، میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. خدا کی عطا سے بنے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی عطا سے بنے ہیں. داتا کا معنی ہے دینے والا، عطا کرنے والا. آج بحریہ میں دسترخوان رکھتا ہے. میں نے کہا جناب آپ کو مبارک ہو، آپ خراج تحسین کے ملک صاحب مستحق ہیں، کیونکہ